السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ منکر ہوا، یعنی اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، غرور کیا، تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ تو اس سے پہلے آپ نے دروس میں سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور ارشاد فرمایا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا علم فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا، تو اس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو گئی کہ ان کا مقام و مرتبہ فرشتوں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ فرشتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تابع فرمان ہیں، مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو یہ بات جو ہے اس سے واضح ہو جاتی۔ اب چونکہ یہاں پہ سجدے کی بات آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی اور دوسرا سجدہ تعظیمی۔ سجدہ تعبدی کا مطلب ہوتا ہے عبادت والا سجدہ، اور ظاہر سی بات ہے عبادت والا سجدہ تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی سجدہ تعبدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو خدا مان کر، کسی کو معبود مان کر سجدہ کرنا، تو وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، خدا اور معبود تو یہ والا سجدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے۔ اگر سجدہ تعبدی کسی مخلوق کو کوئی کر دے تو وہ مشرک ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ دوسرا جو سجدہ ہے وہ ہے سجدہ تعظیمی، یعنی تعظیم والا سجدہ، عبادت والا سجدہ نہیں۔ تو یہاں پر جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا وہ سجدہ تعظیمی ہی تھا۔ اب بعض علماء نے کہا کہ نہیں، وہ سجدہ تعبدی تھا، حضرت آدم علیہ السلام تو قبلے کی طرح تھے، یعنی صرف حضرت آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سجدہ کرنے کا حکم ہوا، حقیقت میں وہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو تھا۔ تو اس اعتبار سے وہ سجدہ تعبدی یعنی عبادت والا سجدہ تھا کہ اللہ ہی کی عبادت ہو رہی تھی۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ سجدہ تعظیمی ہی تھا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اب وہ جو سجدہ تھا اس کی کیفیت کیا تھی، تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ جو ہے وہ جھکنا اور صرف تعظیم کرنا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ سجدہ جو تھا یہ صرف جھکنے والا سجدہ تھا اور یہ صرف تعظیم کرنے والا سجدہ تھا۔ سجدہ تعظیمی کی اگر ہم بات کریں تو فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ سجدہ تعبدی تو ہر شریعت میں شرک ہے، سجدہ تعبدی یعنی عبادت والا سجدہ تو اجازت ہی نہیں ہے، لیکن سجدہ تعظیمی بھی اگلی شریعتوں میں تھا، ہماری شریعت میں حرام ہو گیا، یعنی اب کوئی انسان کسی انسان کو تعظیم والا سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا تھا، وہ تعظیم والا سجدہ تھا، وہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا۔ اگلی شریعتوں میں وہ جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کا کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ والا سجدہ بھی ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ تو اب سوال یہی ہے کہ جو سجدہ فرشتوں نے کیا تھا وہ سجدہ کیسا تھا؟
اس کے بارے میں 4 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ وہ صرف تعظیم کے طور پر صرف تعظیم کی تھی فرشتوں نے، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ضعیف اور کمزور قول ہے، بلکہ قرآنی آیتوں کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر الفاظ آئے دوسرے مقام پر فقعوا لہ ساجدین، یعنی وہ سجدے میں گر گئے، اور خرو کے الفاظ آئے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے گرنا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ صرف تعظیم کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ زمین پر سر رکھنا مراد ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے صرف جھکنا مراد ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے اسی کو اختیار کیا کہ صرف جھکنا مراد ہے، یعنی حد رکوع تک جھک کر تعظیم بجا لانا۔ فرشتوں نے اس طرح کا سجدہ کیا تھا، لیکن یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس میں گرنا نہیں ہوتا، اور قرآن کی دوسری آیتوں میں گرنے کے الفاظ آئے۔ اگر کوئی رکوع تک صرف جھک رہا ہے تو اس کو جھکنا کہتے ہیں، اس کو گرنا نہیں کہتے، اور وہ قرآن پاک کی آیتوں میں گرنے کے الفاظ آئے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ والا سجدہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ وہی والا سجدہ مراد جیسا نماز میں ہم لوگ سجدہ کرتے ہیں، پیشانی کو زمین پر رکھنا، تو یہ والا سجدہ مراد ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قول بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہاں گرنا نہیں پایا جا رہا۔ اور پھر جو تیسرا قول ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں سجدے سے مراد زمین پر پیشانی لگانا ہی ہے، اور فرشتوں کو اسی کا حکم ہوا تھا، لیکن اس میں پھر 2 قول ہیں۔ بعض فرماتے کہ عبادت والا سجدہ تھا، یعنی سجدہ تو اللہ ہی کو تھا، اور آدم علیہ السلام قبلے کی طرح تھے، جیسے کہ ہم کعبے کے سامنے جھک کر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایسے ہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھک کر اللہ کو سجدہ کیا تھا۔ یہی قول شاہ عبد العزیز نے بھی اختیار فرمایا، لیکن یہ بھی ضعیف ہے، کمزور ہے۔ تفسیر کبیر نے اس کی تردید فرمائی ہے، اس لیے کہ اگر آدم علیہ السلام اگر محض قبلہ ہوتے تو الی آدمہ ہونا چاہیے تھا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ آدم کی طرف سجدہ کرو، یعنی آدم کی طرف چہرہ کر کے اللہ کو سجدہ کرو، الہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آیا کیا ہے؟ لی آدمہ آیا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم کو سجدہ کرو، آدم کی طرف رخ کر کے سجدہ کرو، ایسے الفاظ نہیں ہیں آیت کریمہ کے اندر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہاں سجدہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام ہی کو ہو رہا ہے، آدم علیہ السلام قبلے کی طرح نہیں ہے۔ یہ جو چوتھا قول وہ یہی ہے کہ یہ سجدہ جو تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا، اور وہ پیشانی زمین پر رکھ کر ہی کیا گیا تھا، اور یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کو کیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، برابر، چونکہ یہ اس وقت جائز تھا سجدہ تعظیمی، اس لیے ان کو یہ حکم دیا گیا۔ ہماری شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات وہی بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں جس طرح سجدہ حرام کر دیا گیا، اسی طرح جھک کر تعظیم کرنا بھی حرام، رکوع کی حد تک جھک کر کسی کی تعظیم کرنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی وہ سلام کرتے ہوئے، کچھ لوگ نہیں سلام کرتے ہوئے ایسے جھکتے ہیں، تو جھکنے کی بھی اجازت نہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہاں اگر جھکنے کا کوئی صحیح مقصد ہو، کسی اور وجہ سے جھک رہا ہو، جیسے کہ کوئی بزرگ ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، ان کے ہاتھ چومنے کے لیے جھک رہا ہے، ان کے پاؤں چومنے کے لیے جھک رہا ہے، تو یہ والا جو جھکنا ہے، یہ کبھی وہ بزرگوں کے جوتے ہیں سیدھے کرنے کے لیے جھکتا ہے، جوتیاں ان کی درست کرنے کے لیے جھکتا ہے، تو یہ اس طرح کا جھکنا جائز ہے، لیکن صرف اور صرف تعظیم کے لیے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، اور اب یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر میکائیل نے، پھر اسرافیل نے، پھر اسرائیل نے۔ اسی وجہ سے یہ فرشتے جو ہے وہ سارے فرشتوں میں افضل ہو گئے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا مرتبہ سب سے اونچا ہو گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سجدہ کیا، اسی وجہ سے ان کی پیشانی پر پورا قرآن مجید لکھ دیا گیا۔ اور فرشتوں نے 2 سجدے کیے تھے، بعض روایتوں کے مطابق 2 سجدے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق ہیں کہ 3 سجدے کیے۔ فرشتوں نے پہلا سجدہ تو اللہ کے حکم پر کیا۔ اچھا، اب یہ بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سجدہ کتنا لمبا تھا؟ یہ سجدہ بعض روایتوں کے مطابق ظہر کے وقت سے لے کر عصر کے وقت تک فرشتے سجدے میں ہی رہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرشتے 100 برس تک سجدے میں ہی گرے رہے، یہ 2 قول ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ 500 سال تک فرشتے سجدے کی حالت ہی میں رہے۔ یہ ایک سجدہ اتنا لمبا ہوا، اور یہ جو سجدہ ہوا یہ جمعہ کے دن ہی حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی جمعہ کے دن ہوئی، اور یہ سجدہ بھی جمعہ کے دن ہوا، اور ان کو جو جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، یہ بھی جمعہ کا دن ہی تھا، اور آپ کا انتقال جس دن ہوا وہ بھی جمعہ کا دن ہی ہوگا۔
توبہ کی قبولیت، حضرت آدم علیہ السلام جو روتے رہے تو ان کی جو توبہ قبول ہوئی وہ بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی. بڑے بڑے اہم کام جمعہ کے دن ہی ہوئے، یہاں تک کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی. یہ جمعہ کا دن ہے، بڑا فضیلت والا دن ہے. تو یہ جو سجدہ کیا فرشتوں نے، پہلی مرتبہ سجدہ کیا اور شیطان نے انکار کر دیا. شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، غرور کیا. یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا، بعض لوگوں نے کہا. پھر انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، یہ سجدہ تھوڑی دیر تک رہا، پھر فرشتوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو شیطان جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوا تھا. اتنا تکبر اس کے اندر تھا کہ اس نے چہرہ بھی آدم علیہ السلام کی طرف نہیں کیا. فرشتوں نے تھوڑی دیر سجدہ کرنے کے بعد ایسے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا تو ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹ کر کے کھڑا ہوا تھا. تو فرشتوں نے پھر دوسرا سجدہ کر لیا. کیوں دوسرا سجدہ کیا؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ شیطان نے تو نافرمانی کی، الحمدللہ ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو وہ دوسرے سجدے میں گر گئے. اسی وجہ سے نماز میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں. نماز میں 2 سجدے، ایک رکعت کے اندر 2 سجدے، رکوع ایک ہی ہے اور قیام بھی ایک ہی ہے، لیکن سجدے 2 کیے جاتے ہیں ہر رکعت کے اندر، کیونکہ فرشتوں نے 2 سجدے کیے تھے. اچھا، یہ جو سجدہ تھا یہ رب کے لیے تھا اور یہ شکر والا سجدہ تھا. پھر جب سر اٹھایا تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان پہلے تو بہت خوبصورت تھا، شیطان پہلے بہت خوبصورت تھا، لیکن اب اس کی شکل مسخ ہو گئی، اس کی شکل بگڑ گئی اور اس کا جسم خنزیر جیسا ہو گیا اور چہرہ بندر جیسا ہو گیا. کیوں؟ تکبر کرنے کی وجہ سے. تکبر کرنے کی وجہ سے، اللہ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا. تب انہوں نے یعنی فرشتوں نے ہیبت الہی کی وجہ سے ایک اور سجدہ کیا، یعنی 3 سجدے ہو گئے. اور یہ تینوں سجدے آدم علیہ السلام کی ہی طرف تھے، مگر یہ 3 قسم کے سجدے تھے اور ان کی مدتیں بھی الگ الگ تھیں. اب خیال رہے کہ اس عالم کی ابتدا بھی نبی کی تعظیم سے ہوئی کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، اور اس عالم آخرت کی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہوگی کہ میدان محشر میں سب سے پہلے شفیع کے طور پر، یعنی شفاعت کرنے والے کے طور پر حضور کے دروازے پر حاضری ہوگی. یعنی یہاں اس عالم کی ابتدا ہو رہی ہے، اس دنیا کی ابتدا ہو رہی ہے تو ایک نبی کی تعظیم کے ذریعے ہو رہی ہے، اور عالم آخرت کی بھی جو ابتدا ہوگی وہ بھی نبی آخر الزماں کی تعظیم کے ذریعے ہوگی. یعنی شفیع کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا جائے گا، آپ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے. پھر اور کوئی دوسرا کام، تمام عبادت، بڑی سے بڑی عبادت، یہ بھی تعظیم نبی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اب یہاں پر دیکھیں تو ابلیس نے جو ہے کہ وہ انکار کیا تھا. ابلیس دیکھیں توحید کا تو ماننے والا تھا، یعنی اللہ کو ایک ماننے والا تھا، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی. اس نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے راندہ بارگاہ ہو گیا. تو آج کل کے جو یہ وہابی ہیں جو توحید پرستی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک ماننے والے اور معاذ اللہ کے محبوب بندوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو یہ شیطان ہی کے نقش قدم پر ہیں، شیطان ہی کے طریقے پر ہیں. شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا، وہ بھی تو اللہ کو ایک مانتا تھا لیکن نبی کی شان میں گستاخی کی تو کافر ہو گیا. تو نبی کی شان میں گستاخی ادنا سی بھی ہو وہ کفر ہے، ایمان سے خارج کر دینے والی بات ہے. اس زمانے کے مغربی آفت کے مارے ہوئے علی گڑھ اور نیچری عقیدے میں ڈوبے ہوئے لوگ جس طرح جنت، دوزخ اور قیامت وغیرہ کا انکار کر دیتے ہیں، اسی طرح وہ شیطان کا بھی انکار کر بیٹھے کہ شیطان نام کی بھی کوئی چیز نہیں، اور قرآن پاک کو اپنی رائے کے موافق کرنے کے لیے اس میں طرح طرح کی تحریفیں یعنی تبدیلیاں شروع کر دیں، اور یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد انسان کی بری صفات ہیں، انسان کی بری خوبیاں ہیں. یعنی شیطان کا بھی انکار کر دیا، فرشتوں کا بھی انکار کر دیا، جنات کا بھی انکار کر دیا، جنت و دوزخ کا بھی انکار کر دیا. ایک فرقہ ہے، اس کا نام ہے نیچری. نیچر سے بنا ہے یعنی فطرت. تو جو چیز ان کی عقل میں آتی اس کو مانتے ہیں، اور جو چیز ان کی عقل میں نہیں آتی اس کا انکار کر دیتے ہیں. بھائی جنت کو ہم نے دیکھا نہیں، جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، جنات کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، شیطان کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو یہ چیز عقل میں نہیں آتی کہ ان کا وجود، یعنی ہم تو مانتے ہیں، عقل جو ہے وہ تھوڑا تردد کرتی ہے. ہمارا عقیدہ یہ، ہمارا دل مانتا ہے کہ شیطان کا بھی وجود ہے، فرشتوں کا بھی وجود ہے، جنت کا بھی وجود ہے، دوزخ کا، کیونکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن چونکہ یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے وہ ہر اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں جو عقل میں نہیں آتی. وہ شیطان کے بھی منکر ہو گئے اور اس کی وجہ سے بھی کافر، کیونکہ شیطان کا وجود تو قرآن پاک سے ثابت ہے، تو یہ قرآن پاک کا انکار ہو گیا، اور فرشتوں کے بھی منکر ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ کافر ہو گئے. اب دیکھیے شیطان نے جو
غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا. اس تکبر کی وجہ کیا تھی؟ اس نے یہ بات کہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین و خلقتہ من، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. تو جو آگ سے پیدا ہوا وہ بڑا ہوتا ہے، جو آگ سے پیدا ہوا وہ بڑا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جس کو مٹی سے پیدا کیا گیا. تو اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا، اپنے اعتبار سے اس نے خود ہی غور و فکر کیا. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے تو اس کو تو بغیر چونو چرا کے سجدہ کر لینا چاہیے تھا، اللہ کے حکم پر عمل کر لینا چاہیے. تو وہ اجتہاد کرنے بیٹھا وہاں پہ کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے بڑا ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں، میں آدم سے افضل ہوں. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس نے ہزاروں سال تک عبادت کی تھی اللہ کی، ہزاروں سال تک عبادت میں مشغول رہا. اور حضرت آدم علیہ السلام تو ابھی پیدا ہوئے، انہوں نے تو کوئی عبادت نہیں کی تھی. تو اب یہ بھی گھمنڈ آ گیا اس کے اندر، اور وہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگ گیا کہ میں اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، ہزاروں سالوں سے عبادت کر رہا ہوں، اور آدم ابھی پیدا ہوئے اور ان کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا جا رہا ہے، میں کیوں کروں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ اس نے یہ عقیدہ رکھا، یہ سوچا کہ میری عبادت کی قدر نہیں کی اللہ نے، معاذ اللہ کے تعلق سے یہ گمان کیا اس نے. اور تیسری وجہ یہ تھی کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے، جیسے زمین کو جنات سے خالی کرانا. یہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ انسانوں سے پہلے یہاں پر جنات رہا کرتے تھے، انہوں نے خوب فساد مچایا، خوب لڑائی جھگڑا خون ریزیاں کی. تو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ جنات کو ہانک کر جزیروں میں پہاڑوں میں پہنچا دے. تو اس میں یہ شیطان بھی تھا فرشتوں کو ہانکنے میں، زمین کو جنات سے خالی کرنے کا کام اس نے بھی کیا. تو انہوں نے یعنی اب یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے تو ابھی تک کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی مشقت نہیں اٹھائی، کوئی تکلیف نہیں اٹھائی، لہٰذا میں ان سے افضل ہوں، میں ان سے بڑا ہوں، میں بڑا ہوں تو میں ان کو سجدہ کیوں کروں. اللہ تبارک اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ناقدری کی اور سال ہاں سال کا حق کی خدمت برباد کر دیا. یعنی میں نے اتنے سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتا رہا، یہ جو خدمت میں نے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ مجھے نہیں دیا. معاذ اللہ، یہ اللہ کی شان میں یہ بات کی اس نے، اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور انکار کی دوسری وجہ، یہ انکار کی وجہ دوسری آیت میں یہ فرمائی گئی، مذکور ہے کہ ما کنت لاسجد لبشر، کہ میں کسی انسان کو سجدہ کیوں کروں، میں تو جنات میں وہ جنات میں سے تھا، میں جنات میں سے ہوں تو میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، کیونکہ آدم تو حقیر ہیں اور اپنے آپ کو عزت والا سمجھا، انسان کو اپنے سے کمتر سمجھا. معلوم ہوا کہ تمام کفروں کی جڑ توہین نبی ہے، نبی کی توہین یہ تمام کفروں کی جڑ ہے. اور شیطان نے سب سے پہلے یہ کفر کیا ہے، نبی کی شان میں گستاخی. خیال رہے کہ کفار کے مقابلے میں تکبر عبادت ہے، کفار کے مقابلے میں تکبر یعنی کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ عبادت ہے. کیوں؟ یہ تو ضروری ہے، یعنی ہم ایمان والے ہیں اور وہ کافر ہیں تو اس سے تو ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں گے، سمجھنا ضروری ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، کیونکہ وہ کافر وہ جہنم میں جانے والا ہے اور ہم ایمان والے الحمدللہ جنت میں جائیں گے، تو ہم مرتبے میں اس سے بڑے ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو یہ تو ماننا پڑے گا، یہ تو ضروری ہے، کفار کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر سمجھا یہ عبادت ہے. تو یہ مطلب ہوا. لیکن شیطان کا جو تکبر ہے یہ تو نبی کے مقابلے میں تھا، نبی کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، جبکہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، انبیاء کرام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، تو جنات سے بھی تو افضل ہوں گے، یہ جنات میں سے تھا. جب انبیاء کرام فرشتوں سے افضل ہیں تو جنات سے بھی افضل، جب جنات سے افضل ہیں تو شیطان اور ابلیس سے بھی افضل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، لیکن شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. یہ غور کرنے جیسی بات ہے کہ یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، غرور. شیطان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکال دیا، مردود کر دیا اس تکبر نے، اس گھمنڈ نے اس کو کفر تک پہنچا دیا. تو انسان کے لیے بھی تکبر کرنا لائق نہیں ہے. یعنی وہ جو بات بیان کی گئی کہ کفار کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے وہ تو عبادت ہے، لیکن عام حالت میں ایک مسلمان کے مقابلے میں دوسرا مسلمان اپنے آپ کو بڑا سمجھے،
تکبر کرے کہ میں تو بہت بڑا نمازی ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت بڑا متقی پرہیزگار ہوں، میرا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، لوگوں کو میری تعظیم کرنی چاہیے، میرا ادب کرنا چاہیے، اور کوئی تعظیم نہ کرے، کوئی ادب نہ کرے تو پہ بھڑک جائے، یا اپنی بڑائی بیان کرتا رہے ہمیشہ کہ میں بہت بڑا ہوں، میں یوں ہو تو ہوں، ڈینگے مارتا رہے، تو یہ والا جو تکبر ہے یہ حرام ہے، اور یہ بہت سے گناہوں کی جڑ ہے، اور یہ تکبر جو ہے بعض اوقات انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ بات جو ہے کہ مکمل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اس آیت کریمہ میں بیان ہوا۔ اب کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے سجدہ بھی کر دیا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگ گئے، لیکن جنت میں اکیلے ہیں، فرشتوں کی بڑی جماعت ہے، فرشتے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے رہتے ہیں جنت کے اندر، لیکن آپ کا ہم جنس کوئی نہیں، یعنی کوئی انسان نہیں ہے جنت کے اندر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کو ساتھ میں رہنے کے لیے کوئی اس کا ہم جنس ہونا چاہیے، ورنہ تنہائی میں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، تنہائی میں اس کو بے چینی ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی بھی یہی کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد، یعنی سجدے والے واقعے کے بعد آدم علیہ السلام تنہا جنت میں رہنے لگ گئے، اور ہر جانور کو اپنا وہ جنت کی مخلوقات، یہ بھی جنت ہی کی بات چل رہی ہے، وہ ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ کاش کہ کوئی میرا ہم جنس ہوتا جس سے مجھے انسیت حاصل ہوتی۔ دوسرے جمعہ کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے جنت ہی میں، جنت کی ساری نعمتیں انہوں نے یہاں زمین پر لکھ دیا، وہ سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش بھی جنت ہی میں ہو گئی تھی، جنت ہی میں دونوں رہتے تھے، تو جنت ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں تنہا ہوں تو میرا ہم جنس کوئی پیدا کر دے تاکہ مجھے اس سے انسیت حاصل ہو، میری یہ تنہائی والی وحشت اور گھبراہٹ بے چینی دور ہو جائے۔ تو دوسرے جمعہ کو، ایک جمعہ کو یہ واقعہ پیش آیا سجدے والا، دوسرے جمعہ کو آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ فرشتوں نے ان کی بائیں پسلی چاک کی جس سے انہیں کچھ تکلیف نہیں ہوئی، ایک پسلی نکالی یہاں سے، اور اس سے آنن فانن ایک نہایت ہی خوبصورت عورت کو پیدا کیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آدم علیہ السلام کی چاک کی ہوئی پسلی کو پھر سے ملا دیا گیا، یعنی یہاں جو گیپ ہو گیا تھا اس کو پھر سے وہ گیپ کو بھر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ غور کریں گے کہ مرد جو ہوتا ہے نا، ہر مرد کی یہ بائیں جانب ایک پسلی کم ہوتی ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی نکال دی گئی تھی اور اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا۔ تو وہی کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی وہ جو چاک کی ہوئی پسلی تھی اس کو ملا دیا گیا۔ جب وہ جاگے، بیدار ہوئے، تو اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا، یعنی دوسرے انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا، پوچھا کہ تم کون ہو، یہ کون ہے؟ تو ندا آئی کہ یہ ہماری بندی ہے، یہ حوا ہے، تمہاری وحشت اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ ان کو ہاتھ لگائیں، ان کو چھوئیں، تو حکم ہوا کہ اے آدم پہلے ان کا مہر ادا کرو، تمہارا نکاح ہو جائے، اس کے بعد ہاتھ لگا سکتے ہو، نکاح کے بغیر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کیا کہ میرے نکاح کا مہر کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ میرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 بار درود شریف پڑھو، یہی تمہارا مہر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نکاح کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرشتوں کی گواہی میں یہ نکاح ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ اور حضرت حوا کا نام حوا اس لیے ہے کہ یہ لفظ حیٌ سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زندہ، چونکہ یہ زندہ انسان سے پیدا کی گئی، زندہ انسان کی پسلی نکال کر ان کو پیدا کیا گیا، اس لیے ان کا نام حوا ہو گیا۔ یا یہ وجہ ہو سکتی کہ ہر زندہ انسان کی والدہ ہیں، ہر زندہ انسان کی ماں ہیں، اس وجہ سے ان کو حوا کہا گیا۔ یا یہ لفظ حوت سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے سرخی مائل بسیاہی، لال رنگ جس میں تھوڑی سی سیاہی یعنی تھوڑا سا کالا پن ملا ہوا ہو، چونکہ ان کے ہونٹ کا رنگ ایسا ہی تھا، اس لیے انہیں حوا کہا گیا۔ اور عربی میں عورت کو امرأتن کہتے ہیں، کیونکہ مرد کو امرؤن کہا جاتا ہے، اور امرؤن یعنی مرد سے عورت بنی ہے، اسی وجہ سے امرؤن سے امرأتن بنایا گیا اور اس کو امرأتن کہا جاتا ہے۔ اور اس کو عورت بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عورت کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپانے کی چیز، عورت کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، بے پردہ ہونے میں اس کے لیے عار کی بات ہوتی ہے، شرم کی بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ اور شرمگاہ کو بھی عورت اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ شرمگاہ بھی چھپانے والی چیز ہے، شرمگاہ کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ حضرت حوا کا قد بھی، ان کی ہائٹ بھی 60 ہاتھ کے برابر تھی، حضرت آدم علیہ السلام کا قد بھی اتنا ہی تھا،
60 ہاتھ کے برابر. یہ ہاتھ یعنی انگلیوں سے لے کر کوہنی کے اوپر تک یہ ایک ہاتھ اتنا ہوتا ہے. تو 60 ہاتھ کے برابر حضرت آدم علیہ السلام کا قد تھا. وہ اتنے لمبے تھے. اور ان کی عمر شریف حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 997 سال ہوئی. کتنے سال ہوئی؟ 997 سال تک وہ زمین پر زندہ رہی. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 60.5 سال تک زندہ رہی. حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد بھی 60.5 سال تک وہ زندہ رہی زمین پر. اور ان کی پیدائش کہاں پر ہوئی وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.